وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد. معزز حاضرین اکرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، گزشتہ جمعہ جس ذات اقدس کے نور کے نورانی کرشموں کی سماعت فرمائی تھی، وہی ذات مقدس جس کی نبوت و رسالت کے حقانیت، جس کی تعریف و توصیف اور بشارت حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام نے کی تھی، یہ وہی بلند و بالا ہستی جس کے لیے حضرت خلیل رب جلیل نے دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیج۔ یہ وہی صاحب شان و شوکت ہیں جن کی بشارت حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ چنانچہ ابتدائے خطبے میں نے جو آیت پڑھی ہے، اس آیت کا تعلق اسی بشارت سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، مبشرا برسولی، میں ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آنے والے ہیں، اسمہ احمد، جن کا نام گرامی احمد ہوگا، جن کا نام اسم گرامی احمد ہوگا۔ لہذا دعائے خلیل و بشارت مسیح آج سے 1450 سال پہلے اسی ماہ مبارک کی 12ویں تاریخ کو رونمائے جہاں ہوئی۔ ربیع الاول کی 12ویں شب تھی، پیر کا دن تھا، صبح صادق کا موقع تھا کہ حضرت جبرائیل امین 70,000 ملائکہ مقربین کی جماعت کے ساتھ روئے زمین پر تشریف لائے اور آمد مبارک کے منتظر تھے کہ ناگہاں آواز آئی، مبارک ہو ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ حاضرین اکرام، آئیے پہلے اس بات کا جائزہ لیتے چلیں کہ ختم المرسلین کی تشریف آوری کے وقت کائنات اور رنگ و بو کیا کا کیا عالم تھا۔ ساری انسانیت بے علمی جہالت کی تاریخ چادر میں لپٹی ہوئی تھی، جہالت کی تاریخ چادروں میں لپٹی ہوئی تھی۔ روم، ایران، مصر، یونان، ہندوستان یکساں طور پر کفر و شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ عرب کی حالت ناقابل بیاں تھی، دنیا کی کوئی برائی اور بے حیائی ایسی نہ تھی جو وہاں نہ پائی جاتی ہو۔ جھوٹ، لوٹ مار، دھوکہ، فریب، عیاشی، زناکاری، ظلم و زیادتی، سود خوری، شراب نوشی، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، یتیموں، محتاجوں، بیواؤں، مسکینوں کو ستانا، مسافروں کو لوٹنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خون ریز جنگوں کا اعلان کرنا، کمزوروں کے خون سے طاقتوروں کی تلواروں کو رنگین کرنا، حتیٰ کہ اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ کا سلوک کرنا عربوں کا عام پیشہ تھا۔ شرک کی حالت کیا بیان کی جائے۔ مرکز توحید و رسالت، معدن ہدایت، کعبہ مشرقہ میں 360 بت رکھے گئے تھے۔ زمین و آسمان، مٹی، پتھر، ندی، نالے، جھاڑ، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، سونا، چاندی، روپیہ، پیسے، حتیٰ کہ انسان کی بھی پوجا کی جاتی تھی۔ کوئی ندی، نالا، جھاڑ، پہاڑ ایسا نہ تھا جس کی پرستش نہ کی جاتی۔ ایسے نازک وقت موقع پر جبکہ ساری انسانیت
ایک خدا کی پرستش چھوڑ کر نافرمانیوں میں مبتلا ہو کر جہنم کے گھانے پر پہنچ چکی تھی۔ ایسے ماحول میں میرے اور آپ کے آقا جناب رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور لوگوں کو جہنم کے گھانے سے کھینچ کر نکالے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے کنتم علی شفا حفرۃ فانقذکم، تم جہنم کے گھانے پر پہنچ چکے تھے، ہم نے تمہیں کھینچ نکالا۔ چنانچہ وہ مقدس ذات گرامی جب وجود میں آئی تو مورخین عالم انگشت بدنگاہ ہیں 23 سال کی مختصر مدت میں صرف جزیرہ عرب ہی میں نہیں، دنیا کے اکثر حصوں میں اسلام کی شعاعیں پہنچی اور ساری دنیا نے صدائے حق گونج اٹھا۔ حالی نے کیا خوب کہا، پڑا ہر طرف گل یہ پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ سامعین اعظام، دیکھتے چلیے اس ذات اقدس کی نشوونما کس طرح ہوئی۔ چنانچہ آج کے اس خطبے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بڑا سعادت اور بچپن و جوانی کے عجائب غرائب کا مختصر تذکرہ کرتا چلو۔ جیسا کہ روایت میں آیا ہے، حضرت فاطمہ بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس رات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تشریف لائے، اس رات اچانک بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سارا گھر روشن ہو گیا اور ستارے جھک کر زمین حرم سے اتنا قریب ہو گئے کہ میں گمان کرنے لگی کہ یہ ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ اس سے متعلق بزرگان دین نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ آپ کی تشریف آوری کے بعد ساری دنیا نور حق سے منور ہو جائے گی اور حرم پاک میں ہمیشہ کے لیے بت پرستی مٹ جائے گی۔ بزرگوں، آج دنیا کا وہ کون سا خطہ ہے جہاں پیغام لا الہ الا اللہ نہ پہنچا؟ اور یہ تاریخی حقیقت ہے کہ حرم محترم جس میں 360 بت رکھے گئے تھے، جس کی تمام دیواروں پر گندی اور ننگی تصویریں نقش کی گئی تھی، آپ کی پیدائش کے صرف 60 سال بعد حرم پاک کو ان تمام پلیدوں سے پاک کیا گیا اور قیامت تک کے لیے سرزمین حرم بتوں اور بت پرستی کے نجاست سے منزہ ہو گئی۔ یہ بھی مشہور روایت ہے کہ جس رات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہوئے، اس رات کسریٰ کے شاہی محل میں زلزلہ آیا اور محل کے 14 کنگرے گر پڑے اور فارس کے مشہور آتش کدا جس میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی اچانک بجھ گئی۔ اس سے بزرگوں نے یہی بیان کیا ہے کہ ظہور اسلام ختم المرسلین کے بعد تخت کسریٰ پر صرف 14 حکمران حکومت کریں گے اور ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ ولادت کے صرف 70 سال کے بعد ایسا انقلاب آیا کہ زمانہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسریٰ کے تمام علاقے مفتوح ہو کر داخل عالم اسلامی ہو گئے اور آتش خدا فارس کے بجھنے سے یہی مراد تھی کہ سلطنت ایران ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجوسیوں کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ صرف شب ولادت کے عجائب تھے، علاوہ ازیں بہت سارے معجزے رونما ہوئے جن کو اس مختصر وقت میں بیان کرنا دشوار بات ہے۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو سارے خاندان میں خوشی، فراحت و مسرت کی لہر دوڑی۔ دنیا کا
رواج بھی یہی ہے کہ لوگ آنے والے کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مگر آنے والا روتے ہوئے آتا ہے۔ جب آدمی کی رخصتی کا وقت آتا ہے تو اس کی اپنی زندگی کے طرز پر موقوف ہے کہ بعض لوگ جاتے ہوئے غم زدہ ہو جاتے ہیں اور بھیجنے والے مسرت سے بھیجتے ہیں، حالانکہ معاملہ اس کے خلاف ہونا چاہیے کہ جانے والا خوشی سے رخصت ہو اور رخصت کرنے والا غم زدہ۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، یادداری کے وقت زادن تو ہما خنداں بدند تو گریاں۔ کیا تجھے وہ وقت یاد ہے جب پیدا ہوا تھا، تب تو رو رہا تھا اور سب لوگ خوش تھے۔ چنازی کے وقت مردن تو ہما گریاں، شوند وہ تو خنداں۔ یعنی اس طرح جی اور زندگی گزار کہ جب تیری رخصتی کا وقت آئے تو سب روتے رہیں اور تو ہنستا ہوا رخصت ہو جا۔ یہ ایک درمیانی بات تھی۔ غرض جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو رواج دنیا کے مطابق خوشی کے شادیانے بجائے گئے۔ لڑکا پیدا ہو جاتا ہے تو عربوں کی خوشی میں انتہائی درجے اضافہ ہو جاتا۔ یہی کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موقع ولادت پر بھی ہوا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قبیلے کے لوگوں نے بھی انتہائی درجے خوشی منائی۔ چنانچہ روایات میں آیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چچا ابو لہب شکار کے لیے گیا ہوا تھا، واپس لوٹا اور شہر میں داخل ہو رہا تھا کہ دور سے اس کی اپنی لونڈی سبیا کی اس پر نظر پڑی تو وہ دوڑتے ہوئے اس کے پاس پہنچی اور اس کو خوشخبری سنائی، اے سردار، بھتیجا مبارک، آج عبداللہ کے گھر لڑکا ہوا ہے۔ جو ہی ابو لہب نے یہ خوشخبری سنی تو اس نے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے سبیا سے کہا، جاؤ جاؤ، اس خوشخبری کے صلے میں تم کو آزاد کرتا ہوں۔ دیکھ لیا آپ نے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پر اس شخص نے بھی خوشی منائی جس نے پوری طرح اسلام، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مذہب اسلام کی مخالفت کی اور اسلام کو مٹانا جس کا شیوا تھا۔ مگر دیکھتے جائیے کہ اس اظہار خوشی کے بدلے میں اللہ پاک نے اس دشمن اسلام کو کیا اعزاز بخشا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابو لہب کے مرنے کے بعد ایک بار آپ نے اسے خواب میں دیکھا اور کہا کہ کہو کیا حالت ہے۔ اس پر ابو لہب نے کہا، بھائی کیا بتاؤں کہ ہمارے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہی حق ثابت ہوا، اور میں نے جو ان کی نافرمانی کی ہے اس کی بڑی سے بڑی سزا بھگت رہا، مگر ایک احسان مجھ پر ہے کہ میں بھتیجے کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سبیا کو جن 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے آزاد کیا تھا، ان انگلیوں سے ہر پیر کے دن ایک مادہ نکلتا ہے، میں اسے چوس لیتا ہوں تو سکون معلوم ہوتا ہے اور خوشی منانے کی وجہ سے پیر کے دن عذاب ہلکا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حاضرین غور فرمائیے کہ یہ کس کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ ایک دشمن خدا کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانے کے بدلے میں عذاب میں تخفیف ہو رہی، تو ہم مسلمان جو آپ کے امتی ہیں، جو ہر سال میلاد کے جلسے منائیں، تو کیا اس سے اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل نہ ہوگی؟ اس مقام پر اپنے علم و دانش کے مطابق اس مسائل اور اس
مسئلے کی بھی وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ کیا میلاد کے جلسے کرنا، میلاد کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا اور کھانا کھلانا اور اس کا اہتمام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ویسے تو مذکور واقعہ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش پر اظہار مسرت کرنا باعث خیر و ذریعہ اور حصول رضائے الہی کا معلوم ہونا عقلاً معلوم ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں حدیث کی کتابوں میں وارد ہے کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسجد نبوی میں ہر جمعرات کی شب ایک ممبر لگایا جاتا جس پر بیٹھ کر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نعتیہ کلام سناتے اور روایت کو بنیاد بنا کر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ آج کے اس دور میں جو جلسہ میلاد منائے جاتے ہیں اس میں سیرت پاک سنائی جاتی ہے، تو اس کے جائز ہونے میں شک ہی کیا ہے؟ اور پھر یہ جلسے آج کل کی ایجاد بھی نہیں ہے بلکہ تقریباً 800 برس کے طویل عرصے سے کیے جا رہے ہیں، اور اکابر علماء اکرام اس کے جواز کے قائل رہے ہیں۔ چنانچہ ہندوستان کا وہ عظیم خاندان جس سے یہاں علم و حدیث کی عمارت تعمیر ہوئی ہے، اس خاندان کی ایک شخصیت حضرت عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا ایک فتویٰ پیش کر دینا اس وقت مناسب ہوگا۔ حضرت سے سوال کیا گیا تھا کہ میلاد النبی کے جلسے کرنا جائز ہے یا نہیں؟ حضرت نے جواب تحریر فرمایا، ہمارے گھر میں سال میں 2 مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، ایک محرم کی 10ویں تاریخ کو، اس میں تقریباً 200 سے 300 لوگ جمع ہوتے ہیں، ان کے سامنے شہدائے کربلا کے احوال سنائے جاتے ہیں اور اس وقت گھر میں کچھ رہتا ہے وہ تبرک کے طور پر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ دوسری مجلس ربیع الاول کی 12ویں کو ہوتی ہے اور اس میں تقریباً 1000 آدمی جمع ہوتے ہیں، ان کے روبرو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جاتی ہے اور اس وقت گھر میں جو کچھ رہتا ہے اسے لوگوں پر تقسیم کر دیا کرتے ہیں۔ یہ لکھتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ اگر یہ جلسے ناجائز ہوتے تو میں نہ کرتا۔ حضرت محدث نے کتنی اچھی بات بتلائی ہے کہ ہم کو بھی اسی معیار کو اپنانا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ جلسے ناجائز ہوتے تو 800 برس سے اتنے علماء کرام نہ کرتے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ آج کے اس دور میں مسلمانوں کا دین پہنچانے کے صرف 2 ذریعے ہیں، ایک ممبر، دوسرا میلاد کے جلسے۔ اگر ان پر ناجائز اور بدعات ہونے کا لیبل لگ جائے تو پھر مسلمانوں کی کیا حالت ہوگی؟ الامان الحفیظ۔ غرض سامعین اکرام، جب پیغمبر کی پیدائش پر خوشی منانے کی بات آئی تو وقت کی مناسبت سے چند باتیں آپ کی خدمات میں پیش کرتا ہوں۔ چلیے آگے بڑھتے چلیں۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یتیم ہی پیدا ہوئے۔ ولادت سے 2 ماہ پہلے ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن المطلب اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ عرب کے رواج کے مطابق 4 سال کی عمر تک آپ کی پرورش حضرت دائی حلیمہ کے ذریعے تربیت و پرورش قبیلہ بنو سعاد میں ہوئی۔ جب 6 سال کے ہوئے تو والدہ محترمہ بھی آپ کو تنہا چھوڑ کر دار آخرت تشریف لے گئی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنی خاص نگرانی میں پروان چڑھانا چاہتا ہے تو تمام ظاہری وسائل سے اسے کاٹ دیتا ہے تاکہ اس پر کسی احسان
نہ رہے کسی کا احسان نہ رہے، بلکہ خالص رحمت الہی سے تعلق رہے۔ چنانچہ یہی معاملہ ہے ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی پیش آیا۔ بالکل کم عمری میں مادر و پدر کے شفیق سائے سے محروم ہو گئے۔ والدہ کے وصال کے بعد آپ کی پرورش کا شرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو حاصل ہوا، مگر وہ بھی زیادہ مدت تک ٹھہر نہ سکے، حتیٰ کہ جب 8 برس کے ہوئے محترم دادا جان کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ جب حضرت عبد المطلب کے وصال کے وقت آیا تو آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت ابو طالب کو طلب فرمایا اور ان سے کہا، میری جان کے بعد تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تحویل میں لینا اور اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھنا اور ان کی پرورش کرنا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی آغوش تربیت میں پرورش پانے لگے۔ عام طور پر نوجوانوں کے جو خیالات ہوتے ہیں اور ان سے جو حرکات و سکنات سرزد ہوتے ہیں، ان سب سے پیارا صلی اللہ علیہ وسلم کا طبعی رجحان بالکل علیحدہ رہا، جبکہ سارا ماحول یہاں سے وہاں تک بگڑا ہوا تھا اور ہر طرف برائیوں کا زور و شور تھا۔ شراب نوشی تو اربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، مگر میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برائیوں کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں دی، اور دیتے بھی کیسے؟ آپ تو ایک ایسا پیغام لے کر مبعوث ہونے والے تھے کہ جس سے ان تمام برائیوں کو دنیا سے مٹانا تھا۔ آپ نے اپنی جوانی میں تجارت کو اپنایا اور ایسی تجارت فرمائی جو ہر لحاظ سے جھوٹ، دھوکے بازی اور مکاری جیسی خصلتوں سے بالکل پاک و صاف تھی۔ عمر مبارک جب 25 سال کی ہوئی تو آپ نے مکے کی ایک رئیس خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال تجارت لے کر بغرض تجارت ملک شام تشریف لے گئے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام میسرہ نامی بھی آپ کے شریک سفر رہا۔ سفر سے واپس لوٹے تو خود حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہر میں داخل ہو رہے ہیں اور ابر کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے۔ آپ کے غلام میسرہ نے بھی دوران سفر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رونما ہونے والے عجائب کو بیان کیا۔ اس بار تجارت میں اتنا نفع ملا جتنا اس سے پہلے کبھی نہ ملا تھا۔ ان تمام باتوں سے بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت متاثر ہوئیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح کا پیغام دے دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی رضامندی اور رائے سے اس پیغام کو قبول فرمایا۔ آپ کا نکاح ایک بیوہ خاتون سے ہوا جو عمر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 15 سال کی بڑی تھی۔ یہ آپ کا پہلا نکاح تھا۔ محترم حاضرین، اس میں ہم مسلمانوں کے لیے جو بیوہ کو منحوس خیال کرتے ہیں اور پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، بڑی غیرت ہے۔ فَاعْتَبَرُوا یا اولی الابصار، غرض آپ کا بچپن اور جوانی کا مختصر تذکرہ پیش کیا ہوں۔ اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 40 برس کے ہوئے، اللہ پاک نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا، یعنی نبوت کا اعلان کرے۔ اس کا حال انشاءاللہ اگلی جمعہ میں پیش کروں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم، نفعنا بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم قدیم برعوف رحیم ورب حلیم۔